الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حاضرین محترم، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور مسلسل آپ حضرات سے گفتگو ہے، اور پچھلے 3 روز سے 13، 14 اور 15 رمضان جو تاریخ منسوب تھی جس ذات اور جس شخصیت سے، اسی کے بارے میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے حضرت امیر مختار کے سلسلے میں، اس کے بعد 2 دن مسلسل سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا جو عنوان ہے اور جو موضوع ہے وہ ہے تفسیر قرآن، اور قرآن کے حوالے سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں بات کر رہے ہیں، آپ سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے بارے میں ہم عرض کر رہے تھے، حضرت آدم، خلقت آدم، حبوط آدم، حضرت آدم کا پیدا کیے جانا، فرشتوں کا ان کے بارے میں بات کرنا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم کا زمین پہ آنا اور توبہ کرنا، اور توبہ کے بعد اس کے بعد ان کی توبہ کا قبول ہونا اور جانا، ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آیت کی فرداً جو ہے وہ تفسیر جو ممکن نہیں ہے، کیونکہ نہ اتنا وقت ہے ہمارے پاس اور نہ ہی اتنا موقع ہے کہ فرداً ایک آیت کی تفسیرات آپ حضرات کی خدمت پیش کی جائیں۔ وہ ساری آیتیں اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو آیت نمبر 39 تک وہ سارا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور قرآن مجید میں سارا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا آپ قرآن ملے گا تو حضرت موسیٰ ہے۔ قرآن مجید اگر آیت نمبر آپ 40 سے دیکھیں، جو کہ 39 تک کا جو ہے وہ ہم تذکرہ کر چکے تھے، اختصار کے ساتھ بہت ہی تھوڑے سے الفاظ میں وہ سارے باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی واوفوا بعہدکم وایایا فارہبون۔ پروردگار عالم بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو کہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، اور اوفوا بعہدی واوفوا بعہدکم، تم میرے وعدے کو وفا کرو، میں تمہارے وعدے کو وفا کروں گا۔ اور ان تمام آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، اور وہ ساری باتیں پروردگار عالم نے ذکر کی کہ دیکھو بنی اسرائیل، آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، لقب ہے حضرت یعقوب کا، اور انہی کی جو اولاد ہے اور انہی کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ اور اسرائیل کے بارے میں لکھا کہ اسراء کا معنی جو ہے وہ ہے عبد، بندہ، اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اگر عربی میں ترجمہ کریں اسرائیل کا تو اسرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں اگر تذکرہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا عبداللہ، اور عربی میں اور اردو میں ترجمہ کریں تو ہوگا اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے وہ ساری بنی اسرائیل کہلائی، اور سب سے زیادہ نبی اللہ نے اسی قوم کے لیے بھیجا ہے۔ بڑی ہٹ درم قوم گزری ہے، بڑی ضدی قوم گزری ہے بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کا وہ فرعون کے چنگل میں پھنس جانا، پھر حضرت موسیٰ کا وہاں پہ جانا، فرعون کے چنگل سے نکالنا، اور فرعون کا دریا کے اندر غرق ہو جانا، وہ سارے تفصیلات آپ علماء، خطباء، واعظین سے سنتے ہیں۔ بارہا ہمارے یہاں مجالس کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کس طرح فرعون کے دربار میں آپ کی پرورش ہوئی، اور کس طرح بچپن کے حالات تھے، پھر ید بیضاء اور عصا، اور سارے حضرت آپ جو ہے ذاکرین سے سنتے ہیں کس طرح سے پھر وہ دریا میں جانا، اور پھر حضرت موسیٰ کا پار ہو جانا، فرعون کا دریا میں غرق ہو جانا۔ یہ ساری تفصیلات کا ذکر اللہ نے جو اس میں کیا ہے، تفصیلات تو ہے لیکن اللہ نے اشارتاً کنایتاً بات کی ہے، ان تمام باتوں کا ذکر کیا۔
اس کے بعد پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب وہ فرعون غرق آب ہو چکا، جب وہ ڈوب چکا، فرعون مصری کھل چکا دریائے نیل میں، تو پھر ہم نے موسیٰ کو طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. پھر حضرت موسیٰ سے جو 30 راتوں کا اللہ نے وعدہ لیا، اور 30 راتوں کا وعدہ لیا. اور حضرت موسیٰ جو ہے پھر وہ اللہ کے وعدے پر طور پر گئے. اور جب طور پر گئے حضرت موسیٰ، تو کیا قوم کو اکیلا چھوڑ کے گئے؟ کہ حضرت موسیٰ نبی جا رہا ہے اپنی قوم کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے وعدے پہ طور پہ ضرور گئے، لیکن حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کو تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ. لفظ خلیفہ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے اللہ نے، کہ جب موسیٰ جا رہے تھے تو امت سے کیا کہا؟ ہارون اخلفنی فی قومی، کہ میرے قوم میں ہارون میرا خلیفہ ہے، یعنی اپنا خلیفہ معین کر کے گئے. اور بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سرتابی نہ کرنا اور ہارون کی پیروی کرنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا. یہ کہہ کے حضرت موسیٰ چلے گئے. اب ایک عجیب بات یہ ہے، اب یہاں پر رک کے بات تو عرض کرنا بنتا ہے اور یہ کہنا پڑے گا عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. سوچے ذرا غور کریں کہ 1,23,999 انبیاء، اتنے انبیاء میں حضور سرور کائنات کو اگر کسی نبی سے تشبیہ دی گئی ہے، شباہت دی گئی ہے، تو وہ صرف حضرت موسیٰ کی ذات. جہاں سورہ مبارکہ غالباً مزمل میں اللہ نے رسول کے لیے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ میں تمہاری طرف ویسا ہی رسول گواہ بنا کے بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا. یعنی واحد نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ رسول سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے موسیٰ ہے ویسے رسول ہے. تو شباہت دی گئی. ابھی شباہت نہ کسی مولوی کی ہے، نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی ذاکر کی ہے، نہ کسی خطیب کی ہے. یہ اللہ کی شباہت ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا. یعنی حضرت موسیٰ سے شباہت دی گئی. حضرت موسیٰ کے جیسے رسول. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ جب اللہ کے وعدے پہ طور پہ جا رہے ہیں، کتنے دن؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. قرآن مجید کیا ہے؟ 30 راتوں کے لیے، 30 دن کے لیے آ رہے ہیں. 30 دن کے لیے گئے تو امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کے جا، ہارون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جیسے موسیٰ ہے ویسے رسول ہے. تو لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے کہ جب موسیٰ جب جائیں طور پر 30 دن کے لیے تو امت کو اکیلا نہ چھوڑے، اور حضور ہمیشہ کے دنیا سے جائے اور امت کو اکیلا چھوڑ جائے. تو اس کا مطلب جو شباہت قرآن نے بیان کی کہ جیسے موسیٰ ہے ویسے رسول، تو شباہت کا مطلب ہے کہ موسیٰ تو خلیفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور حضور نے کوئی خلیفہ نہیں چھوڑا، رسول ایسے ہی جو چلے گئے. اور رسول جو ہے اور دیکھیے خلیفہ چھوڑا حضرت موسیٰ نے، تو ایسا نہیں کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اور تم اپنی مرضی سے جسے چاہنا میری جگہ پہ لے آنا، اپنی مرضی سے بنا لینا اور اس کی اتباع کرنے لگنا. جی نہیں. قرآن مجید کی آیت ہے ہارون اخلفنی فی قومی، یعنی موسیٰ جا رہے ہیں، اکیلا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں اور بنا کے جا رہے ہیں، خود بنا کے جا رہے ہیں. امت کو بھی اختیار دے کے نہیں جا رہے کہ تم جسے چاہے مرضی اپنی جگہ میری جگہ پہ لا کے بٹھا دینا. تو جب بنی اسرائیل کے پاس اختیار خلافت نہیں تھا کہ وہ جسے چاہے بنا لے، تو رسول کے بعد مسلمانوں کے پاس یہ اختیار کدھر سے آیا؟ کس نے انہیں اختیار دیا کہ وہ جسے چاہے اپنے رسول کی جگہ پہ لا کے بٹھا دے اور جسے چاہے اسے خلیفہ معین کر لے؟ بنی اسرائیل کو نہیں دے کے جا رہا، بنا کے جا رہا. تو کیا ہوا؟ چلے گئے، ہارون کو چھوڑا. ہوا کیا ان کے جانے کے بعد؟ قرآن مجید کے ساتھ سورہ مبارکہ بقرہ، اس کے علاوہ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں بھی پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ دعائیں بھی جو ہے وہ دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے جو حضرت موسیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا گیا تو دعائیں کی تھی، ان کا ذکر سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر ہے. لیکن آج کی حد تک جو آپ نے خدمت عرض کرنا وہ یہ ہے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی قوم اسرائیل ان کی اولاد کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ جن کا ذکر ہے، کیا جا رہا ہے؟ 30 دن کے لیے آ رہا ہے. اب یہاں پر رک کے اس لیے کہ ذرا سا عالم اسلام کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی روایت نہیں پڑھی جا رہی، قرآن مجید کی آیت ہے. سوچے کہ موسیٰ جاتے ہیں، اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتے.
اس تاریخ اسلام کہتے حضور چلے گئے کسی کو بنا کے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. کیسے؟ موسیٰ گئے اپنا خود بنا کے گئے, امت کو اختیار نہیں دیا کہ تم جسے چاہنا بنا لینا, اپنا خلیفہ خود بنایا. رسول دنیا سے گئے اکیلا چھوڑ گئے, امت کو اختیار دے گا تم جسے چاہے بنا لینا. کیسے؟ کیوں کر؟ قرآن مجید کو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جاتے ہیں 30 دن کے لیے, 30 دن سے 30 days only, 30 nights کا وعدہ ہے. وعدہ موسیٰ 30 لیلۃ, 30 راتوں کا وعدہ ہے. یہ ایک بات ہے کہ 30 میں 10 دن کا اضافہ ہوا اور 30-40 کے اندر تبدیل ہو گئی, لیکن وعدہ کتنا تھا؟ 30 راتوں کا. 30 دن کے لیے ایک نبی جاتا ہے, امت کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا, اپنا خلیفہ خود بنا کے جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی چلے گئے, جانشین اور خلیفہ معین کر کے گئے, اور نبی کے جانشین کی موجودگی میں امت گمراہ ہوئی کہ نہیں؟ سامری کامیاب ہوا. اب سامری کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا کیا اس نے بنی اسرائیل نے؟ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد گوشالہ کی پرستش. اب اس گوشالہ کے وجہ بہت سی روایتیں. پہلے تو کہ مٹی سے اس کی مورت بنائی گئی تھی, اور مٹی سے اس کی مورت بنانے کے بعد اس کی پوجا کی گئی اور اس کی پرستش کی گئی. بعض یہ کہ نہیں, وہ سونے سے سامری نے اس کو بنایا تھا, اور سونے سے بنانے کے بعد اس میں سے آوازیں آیا کرتی تھی. جب اس میں سے آواز آتی تھی تو پھر لوگ, اب ظاہر سی بات ہے ایسی عجیب سی چیز جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کی کشش اور اٹریکشن اس کی طرف ہوتا ہے. کیونکہ کہ سونے کی بنی ہوئی مورت آواز یا مٹی کی, دونوں مفسرین کے اقوال موجود ہے تفاسیر میں, آواز اس میں سے نکل رہی ہے, اس کی پوجا کرنے لگے. نبی گیا ہے, اپنا خلیفہ چھوڑ کے گیا ہے, لیکن امت گمراہ ہو گئی. کتنے لوگوں نے پرستش کی؟ تب علماء علم تفصیل لکھا 6 لاکھ لوگ. 6.5 تو ٹوٹل ہی ہے پوری قوم کے امت کے اندر, 6.5-7 لاکھ تو ٹوٹل لوگ ہیں. اس میں سے 6 لاکھ لوگ چلے گئے سامری کے ساتھ. کچھ لوگ رہ گئے کس کے ساتھ؟ حضرت ہارون کے ساتھ. حضرت ہارون ہو گئے گوشہ نشین. اب 30 رات ہوئی, ان میں 10 کا اضافہ ہوا, 40 دن کے بعد نبی لوٹ کے آیا. حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں. آنے کے بعد عجیب منظر انہوں نے دیکھا. وہ دیکھا کہ گوشالہ کی پرستش ہو رہی ہے, اس کی پوجا کی جا رہی ہے. تو آئے حضرت ہارون کے پاس, اور حضرت ہارون سے آنے کے بعد یہی قرآن مجید کی تفصیلات یہی ہے. قرآن میں یہ ہے کہ داڑھی اور سر کے بال کے پکڑ کے جھنجھوڑا اور پوچھا کہ جب تم تھے تو امت گمراہ کیسے ہوئی؟ میں تو تمہیں چھوڑ کے گیا تھا, تمہاری موجودگی میں امت گمراہ کیسے ہو گئی؟ اب ایک بات اور کلیئر ہو گئی, نبی جب جائے گا خلیفہ بنا کے جائے گا, لوٹ کے آئے گا, دیکھے گا امت گمراہ ہے, تو وہ امتیوں سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں کیا ہوا, وہ پوچھے گا اپنے جانشین سے, وہ پوچھے گا اپنے خلیفہ سے کہ تم تھے تو امت گمراہ کیسے, تمہیں روکنا چاہیے تھا. اس وقت حضرت ہارون نے کیا کہا تھا؟ حضرت ہارون نے کہا تھا قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا ان یقتلونی, اے میرے چچا, اس امت نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے. حضرت ہارون نے موسیٰ کو جواب دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب تمہاری خطا نہیں ہے, امت کو سنوار ہے. یعنی نبی گیا, اپنا خلیفہ بنا کے گیا, لوٹ کے آیا, امت گمراہ تھی. اپنے جانشین سے پوچھا تمہاری موجودگی میں سب کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کمزور کر دیا. کمزور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء علم تفسیر نے کہا کہ انصار کم ہو گئے, اصحاب کم, 6 لاکھ تو چلے گئے سامری کے ساتھ, ہارون کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے. اس کا مطلب اگر کوئی اللہ کی حجت اور اللہ کا نبی اور اللہ کا ہادی دنیا میں ہو اور اس کے اصحاب کو توڑ لیا جائے, کم ہو جائے, تو گویا اسے کمزور کیا جاتا ہے. یہی مولا کائنات کے ساتھ ہو. اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں رسول کے بعد, سب پوری امت تو جا کے سقیفہ میں جمع ہو گئی. علی کے ساتھ کتنے ہیں تاریخ میں نام ہے, انگلیوں پہ گن لیجیے, یہ جو انگلیوں پہ گن لے اتنے لوگ ہیں جناب سیدہ کے گھر کے اندر. امام حسن کے ساتھ کلرز کیا, کتنے لوگ؟ ایک آیا تھا, امام نے کہا کل آنا, اپنے جیسے 9 لے کر آنا. 9 بلائے تھے, ایک آیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے انصار اور اصحاب کم ہو جائیں تو اسے کمزور کیا جا رہا ہے, اسے کمزور بنایا جا رہا ہے. پھر یہاں پہ ایک قرآن مجید کی آیت میں آپ کو اور سنا دوں, اور اب اتنی ساری آیتیں ہو گئی, تفصیلات ان کی بیان کرنے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت لگے گا. ایک آیت اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ قصص کے اندر, اگر آپ دیکھیں تو سورہ مبارکہ قصص میں آپ دیکھیں تو 5 آیتیں ہیں. اور پروردگار نے کہا نرید ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض
نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو لوگ زمین پر کمزور کیے گئے نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو وارث قرار دیں گے۔ یعنی ایک نبی جاتا ہے اپنا خلیفہ بنا کے جاتا ہے، خلیفہ کی موجودگی میں امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ آ کے دیکھتے پوچھتے تم تھے تو امت کے گمراہی کیسے آئی؟ کہا کہ انہوں نے مجھے کمزور کر دیا، انہوں نے مجھے میرے قتل پہ آمادہ تھے۔ کہ اچھا کیوں کمزور کر دیا؟ کہ کمزور کرنے کا مطلب ہے کہ سامری کے ساتھ سب چلے گئے، ان کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، صحابہ میں چلے گئے، مولا کائنات سقیفہ میں سب جمع ہو گئے، علی کے ساتھ کوئی نہیں، اس کا مطلب علی کو کمزور کیا گیا۔ امام حسن کے ساتھ کوئی نہیں، وہ سب کے سب حاکم شام کے ساتھ پوری بھیڑ چلی گئی، اس کا مطلب ہے کہ انہیں کمزور کیا گیا۔ 72 حسین کے ساتھ، 9 لاکھ کا لشکر یزید کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ضعیف کمزور کیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جنہیں کمزور کیا گیا ہم انہیں امام بنائیں گے، یہی لوگ امام ہوں گے۔ اب اسی آیت امت مسلمہ اور مسلمان مل کے فیصلہ کر لے کہ نبی کے بعد امامت کہاں جائے گی، نبی کے بعد وراثت کس کے پاس جائے گی؟ کیا بھیڑ ان کے پاس جائے گی جن کے پاس لاکھوں کے لشکر تھے، یا ان کے پاس جائے جن کے مخلص ایک بندہ ہے؟ بلاتے 9 لے کر آؤ تو ایک آتا ہے۔ امام نے کہا کہ تقریر سے متصل ہو کہ 9 لاؤ، اکیلا۔ اس کا مطلب کمزور کیا جا رہا ہے وسیع کو، جسے کمزور کیا رہا قرآن نے کہا امام بن۔ یہ حضرت ہارون نے کہا کہ مجھے کمزور کر دیا، میرے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، کہا کہ بولنا چاہیے تھا، تو بولنے کے لیے حضرت ہارون نے جواب دیا، وہ قرآن مجید کے صفحات پہ محفوظ ہے، قرآن مجید کے اندر محفوظ ہے، آیات میں موجود ہے کہ حضرت ہارون نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بولا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ لوٹ کے آئیں تو یہ نہ کہہ دے کہ میرے جانے کے بعد تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا، تم نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا، اس لیے مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ حضرت ہارون کہہ رہے اب کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ بعد رسول 25 سال تک علی خاموش رہے گا، مولا کائنات کے جب حد تھا خلافت تو انہیں بولنا چاہیے تھا۔ حضرت ہارون اس لیے خاموش رہے کہ بنی اسرائیل میں اختلاف نہ ہو، علی اس لیے خاموش رہے کہ امت مسلمہ میں اختلاف نہ ہو، امت مسلمہ تفریقے کی شکار نہ ہو۔ اسی لیے بار بار جب بھی کہا جاتا، کوئی سائل آتا جواب چاہیے، کون جاتا جواب دینے کے لیے؟ کائنات کا امیر حضرت علی، مشکل کشا، سب کی مشکل۔ کیوں جاتے تھے علی؟ اس لیے جاتے تھے تاکہ اختلاف نہ ہو، اس لیے جاتے تاکہ تفرقہ نہ ہو، اس لیے جاتے تھے کہ سوال کرنے والا جو آتا ہے وہ دربار رسالت میں آتا ہے، اگر اسے جواب نہ ملتا تو یہ نہ کہتا کہ میں جو کسی اور کے دربار میں گیا، اس کے دربار رسالت سے خالی آتا ہے، وہاں سے جواب نہیں ملا۔ اب یہ ساری تفصیلات 19، 20، 21 مولا کائنات کے حوالے سے آئیں گی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت نمبر، آپ سورہ مبارکہ بقرہ میں دیکھیں، آیت نمبر 40 کے بعد سے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا اور اسی انداز میں کیا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر پھر پروردگار عالم نے کیا ہے، اور اگر آپ آیت نمبر 39 تک ہم بیان کر چکے تھے، اس کے بعد باتیں ہیں۔ تو قرآن مجید بیان کرتا حضرت موسیٰ کے لیے 30 رات کا وعدہ لیا چلے گئے، اور پھر حضرت ہارون کے تمام تر جوابات کا دینا اور جوابات کا بیان کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ اب تم خطاوار نہیں ہو بلکہ اب امت خطاوار ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ قرآن مجید نے سے ظلم کہا ہے کہ جب انہوں موسیٰ کا وعدہ لے چلے گئے تو تم نے گوسالہ کی پرستش کی، اس کے بعد تم نے ظلم کیا، پھر انہوں نے معافیاں مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد پورا تفصیلات ہے اس کی، کس طرح سے انہوں نے معافیاں مانگی، اور پھر ان کا تقریباً 12,000 لوگ صرف وہ تھے کہ جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی، 6 لاکھ لوگ وہ تھے جنہوں نے پرستش کی تھی۔ ان 12,000 کے لوگوں کو آ کے پھر انہیں قتل کیا، ان کو سب کو قتل کیا جائے، پھر وہ 12,000 تلواریں لے کر آئے، پھر بدلی چھا گئی اور اندھیرا ہو گیا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے، ان کے یہ کہ یہ میرا سگا ہے یا میرا اپنا ہے۔ 70,000 لوگ پھر جو ہے وہ قتل عام ہوا۔ کس نتیجے میں؟ اس نتیجے میں کہ نبی کے وصی کی موجودگی میں گمراہی آئی، امت نے نبی کے وصی کو چھوڑا اور سامری کے ساتھ ہو گئے، اس کی پوجا کرنے لگے۔
یہ سارا تذکرہ پروردگار عالم کر رہا ہے. تقریباً آپ آ جائیں 51 سے لے کے آیت نمبر 56-57 تک. یہ ساری باتیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن میں بیان کیا ہے. تو یہ مختصر سا ایک خاکہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے حضرت آدم کا تذکرہ، پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے بارے میں، اس لیے کہ ہم ان آیات کے ذریعے مولا کائنات کے خلافت اور وصایت اور وراثت پر باقاعدہ قرآن کے ذریعے بات کی جا سکتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے لے کر. اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے جو مومنین اپنے لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ رسول اللہ کو تشبیہ دی ہے یہ موسیٰ سے کہ بھئی جب موسیٰ اکیلا چھوڑ کے نہیں گئے تو رسول بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. موسیٰ نے امت کو اختیار نہیں دیا تو رسول بھی امت کو اختیار نہیں دیں گے، خود بنا کے جائیں گے. لیکن ہارون اور علی کا تو کوئی شباہت نہیں دی گئی ہے، جیسے رسول ویسے موسیٰ، لیکن یہ کیسے کہہ دیا کہ جیسے علی ویسے ہارون. تو اس کے لیے حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت حدیث وہ ہے کہ جو علماء عامہ اور علماء خاصہ برادر اہل سنت کے علماء، ہمارے علماء سب نے متفق علیہ ہو کر لکھا. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب جنگ تبوک میں علی کو مدینے میں چھوڑ کے رسول چلے گئے تو لوگوں نے تانا دیا کہ رسول اپنے بھائی کو عورتوں میں چھوڑ کر چلے گئے. تو اس تانا دینے کے بعد جب تبوک میں علی گئے اور رسول سے ملے، اور جب رسول سے ملے، رسول چھوڑ کے گئے نا کہ آپ رہیے، اس کے بعد جب تانا دیا تو پھر گئے. جانے کے بعد جب ملے اور جب ملے تو رسول نے حدیث ارشاد فرمائی جو علماء اہل سنت، علماء شیعہ سب کے یہاں مستند ترین حدیث ہے، معتبر ترین اور متفق علیہ حدیث ہے. وہ حدیث کیا کہ حضور نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا. تو قرآن نے کہا جیسے موسیٰ ویسے رسول، حدیث نے کہا کہ جیسے ہارون ویسے ہے. جیسے کہا موسیٰ کی غیر موجودگی میں ہارون نے سکوت اختیار کیا، ویسے رسول کے جانے کے بعد مولا کائنات 25 ایئرس 25 سال تک خاموش رہے. 25 سال کے بعد کیوں آ گئے تھے بھائی؟ جب 25 سال خاموش رہے تھے تو 25 سال کے بعد علی کیوں آئے؟ وہ علی کیوں آئے اس کا جواب 19، 20، 21 رمضان میں کہ علی نے پھر ظاہری خلافت کو کیوں قبول کیا. جواب اگر آپ کو جلدی دیکھنے کے تو نہج البلاغہ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. مولا کائنات نے اس کے اوپر باقاعدہ روشنی ڈالی اور مولانا نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ میرا عزیز و مختصر خاکہ ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کب تک چلے گا؟ تو ارادہ یہ کہ آج 16 ہو گئے، 17 اور 18 2 دن اور سورہ مبارکہ بقرہ کے. اور ایک واقعہ تو میں عرض کر دیا آپ کو ہارون، اور بہت اختصار کے ساتھ میں عرض کیا، اور تھوڑا سا سارا کام میرا نہیں ہے، تھوڑا آپ لوگوں کا بھی ہے. آپ یہ قرآن مجید کی تفصیلات فرمانے کے ساتھ میں قرآن دکھ ڈالیے گا تو تفصیلات تھوڑا سا علم میں میرے اضافہ ہوگا ضرور اگر آپ اس کو بیان کریں گے. اس کے بعد ایک تو واقعات اور ہے جس کے سورہ بقرہ نے اشارہ کیا، وہ 2 دن میں ان کا ذکر کریں گے. 19، 20، 21 مولا علی کے حوالے سے، اور 22 سے انشاءاللہ پھر ارادہ رہے گا کہ سورہ مبارکہ آل عمران کا ذکر پھر آپ کے خود پیش کیا جائے گا. تو انشاءاللہ اب طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے تو آپ حضرات سے دعائے صحت کی گزارش ہے، اس لیے کہ اب تو بزرگ کہہ کے گئے کہ 15 کے بعد تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. جب 16 روزے ہو جاتے تو پھر یہ نہیں کہتے کہ 16 ہو گئے 17 ہو گئے، پھر تو یہ کہا جاتا ہے کہ 13 رہ گئے، 12 رہ گئے، 11 رہ گئے، تو اب تو الٹی گنتی شروع ہو گئی. پھر بھی بہرحال 14 روزے تقریباً اور رکھنا ہے. تو پھر ناساز ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعائے صحت کی گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا. اور انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ سے بات چیت کریں گے. اور جب تک کہ دعائے خیر یاد رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.